لیکن میں اس وقت کوشچن جو ہے نا میں بہت ہی سبجیکٹو ہو کے اس وقت کوشچن کر رہا ہوں, آبجیکٹو کوشچن نہیں ہے میرا آپ سے. صرف سوال یہ ہے کہ آپ اور میں جس ترقی کی ہم لوگ بات کرتے ہیں دن رات, وہ ترقی ہے کیا؟ اچھا, کون سے سنہرے خواب ہیں جو کہ ہمیں دکھائے جاتے ہیں؟ تو میں اس پہ میرا جو میں بات کہنا چاہ رہا تھا, آئی تھنک لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ ترقی آپ پاکستان کے حوالے سے میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں, یہ بات کسی پہ بھی اپلائی ہو سکتی ہے, صرف پاکستان دنیا میں پیچھے نہیں ہے, اور بھی بہت سارے ممالک ہیں جہاں بہت سارے چیلنجز ہیں. تو پاکستان میں جو ترقی ہم امریکہ میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے, تو میرا یہ خیال ہے امریکہ میں رہ کے جو اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ ترقی آپ کا ملک تب تک نہیں کر سکتا جب تک کوئی 3-4-5 انڈیکیٹرز آپ میٹ نہ کر لیں. وہ 3-4-5 انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ سب سے پہلا میری نظر میں آپ کی اکانومی کا انڈیکیٹر ہے, میننگ یہ کہ آپ کے ملک کی جو جی ڈی پی ہے, اور جن لوگوں کو جی ڈی پی نہیں پتا وہ یہ کہ آپ کا پورا ملک صبح سے شام تک محنت کر کے پورے سال میں کتنی ورتھ, کتنے پیسوں کی پروڈکٹس اور سروسز کو پروڈیوس کرتا ہے, کتنے انڈے بناتا ہے, کتنے سیب بناتا ہے, کتنے کمپیوٹرز بناتا ہے, کتنی گاڑیاں بناتا ہے, کتنے ڈاکٹرز پیدا کرتا ہے, کتنے لائرز پیدا کرتا ہے. ان سب کی کلیکٹیو جو ورتھ ہے ایک سال کے اندر کتنی ہے؟ پاکستان کی اس وقت تقریباً 250 ارب ڈالر کی, 250 بلین ڈالر کی ہے. امریکہ کی یہ جو ریلیٹیولی سپیکنگ کوئی 20 ٹریلین ڈالر کے قریب ہے. زمین آسمان کا فرق ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر پاکستان کو ترقی کرنی ہے یا کسی بھی ملک کو ترقی کرنی ہے تو آپ کو یہ نمبر بڑھانا ہے. میننگ یہ کہ ابھی اگر پاکستان 250 بلین ڈالر کی سالانہ آؤٹ پٹ دے رہا ہے, تو اگر یہ 500 بلین ڈالر کر دے ڈبل, اب وہ مجھے نہیں پتا کب کرے گا, 5 سال میں 10 سال میں جو بھی ہے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 250 کے مقابلے میں ہم نے دگنی ترقی کر لی. یہ تو ایک انڈیکیٹر ہے. دوسرا انڈیکیٹر آپ کا یہ ہے کہ جو پرسنل انکم ہے لوگوں کی, پر کیپٹا انکم جو ہے, مجھے آف دا ٹاپ آف دا ہیڈ ابھی مجھے نہیں پتا پاکستان کی $1300 ہے, جو کہ امریکہ کی کتنی 60-70 ہزار. جو منیمم ہمارا جو بیس لیول ہے, تھریش ہولڈ ہے, وہ تقریباً 18,000 ہے, جو کہ آپ کا منیمم بیس لیول ہے, اور آن ایوریج جو ہے پر کیپٹا تقریباً کو 40,000 کے قریب جا رہی ہے. آن ایوریج $40,000 امریکہ کا ایک شہری سال میں پیسے انکم کے اندر تقریباً 30,000 ہے. دنیا کے اندر آن ایوریج جو ہے اس وقت تقریباً کو $18,000 ہے. تو پاکستان کا $1,300 سالانہ ہے, اور امریکی شہری کا 40,000-50 ہزار کے قریب ہے, ٹھیک ہے نا. اگین زمین آسمان کا فرق ہے. تو پاکستان میں جب تک یہ نمبر چینج نہیں ہوگا, یعنی اوپر نہیں جائے گا, تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ترقی ہو گئی. تو یہ تو ہو گئے 2 نمبر. تیسرا انڈیکیٹر میری نظر میں وہ یہ ہے کہ لوگوں کی سیکیورٹی کا انڈیکیٹر, میننگ یہ کہ کوئی بھی ایسا ملک جب تک اپنے شہریوں کو بیسک سیفٹی یا سیکیورٹی فراہم نہیں کر پاتا, اسے آپ ترقی یافتہ نہیں کہہ سکتے. آپ جتنی بھی اکانومی ان کو دے دیں, اگر وہ گھر سے نکلنے میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتے تو کس کام کی وہ ترقی, ٹھیک ہے نا. تو جب تک پاکستان میں مرڈر ریٹ کم نہیں ہوگا, جب تک پاکستان میں برگلریز کا ریٹ کم نہیں ہوگا, جب تک پاکستان میں, اور میں کراچی سے تعلق ہے, آپ بھی ہم سب لوگ گئے وہاں پہ, جو خوف ماحول ہے, جس سے مطلب میمز بنی ہوئی ہیں کہ لوگوں کے موبائل فونز تک اپنے ہاتھ میں محفوظ نہیں ہے, جب تک وہ نمبر آپ کے نیچے نہیں آئیں گے تب تک آپ کی ملک میں ترقی نہیں آنی. تو یہ تو ہمارا آبجیکٹو, میرا خیال سے سجیشن میرا یہ تھا کہ ہم سڑک پہ جاتے ہیں, ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. جو لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہیں, شاید ویڈیو کانٹینٹ کریٹرز کے لیے آئیڈیا ہو, اپنے یہ انڈیکیٹرز لکھ لیں ایک پرچے پہ, اور لوگوں سے جا کے سوالات پوچھیں کہ جو پاکستان ترقی کیا ہوتی ہے, اور پھر یہ دیکھیں کہ واقعی میں ان کو یہ انڈیکیٹرز پتہ بھی ہیں یا نہیں ہے. اگر ان کو نہیں پتا, میجورٹی جن سڑکوں پہ آپ لوگوں سے لے کے بات کر دیں, تو پھر آپ ایک کنفیوزڈ قوم سے بات کر رہے ہیں جن کو خود ہی نہیں پتا کہ ترقی ہوتی کیا. تابش, میرا آپ سے ایک کوشچن, ٹھیک ہے, آپ چھوڑ دیں انٹلیکچوئل پوائنٹ آف ویو چھوڑ دیں, اسٹریٹ لیول کے اوپر اگر میں آ کے آپ سے پوچھنے کی کوشش کروں کہ تابش آپ سڑک پہ جا رہے تھے, ٹھیک ہے, اور میں نے آپ کو راستے میں روکا, اور میں نے آپ سے پوچھا کہ تابش آپ کو اپنے ملک کی, اپنی قوم کی, اپنے مستقبل کی, اپنے بچوں کے مستقبل کی, جو ہمیں فیوچر گروتھ اور ترقی کے بارے میں باتیں بتائی جاتی ہیں, وہ ترقی کیا ہے, تو آپ کا جواب انسٹنٹ کیا ہوگا؟ جو میں اسکول میں بتایا جاتا ہے, جو بڑے میں بتاتے ہیں, جی, وہ یہی بتاتے ہیں کہ ہمارا ملک ماشاءاللہ سے اسلام کے نام پہ بنا ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے, وہاں پہ چیزیں اسلامک کے حساب سے. فوراً سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا چیز آتی, ترقی کیا ہے ذہن میں؟ سب سے زیادہ آتا ہے کہ پڑھ لو, ڈگری پکڑ لو, ترقی خود بخود ہو جائے گی. یعنی کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا, ہم نے صرف پڑھائی کرنی ہے, ڈگری لینی ہے اور ترقی ہو جائے گی. یہ انسٹنٹ جو فوراً سے پہلے, جو گھر کا آپ کو جو ماحول بولتے بیٹا جو بھی یہ ڈگری لے لو گے تو عزت ہوگی, یہ شروع سے. آفتاب, انسٹنٹلی جو ترقی کا جو ماڈل آپ کے سامنے آتا ہے, اگر آپ روڈ پہ جا رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ سے سوال کیا جائے, آپ کا فوراً سے پہلے جواب کیا ہوگا 2 سینٹینسز کے اندر, ایک ورڈ میں؟ اگر کوئی ترقی کیا ہے, کیا پیسہ.
That's it. آپ کے پاس اگر پیسہ ہے یو ول بی کنسیڈرڈ سکسیزفل. تو اب یہ آپ یہ مطلب جو ہمارے گھر کا ماحول ہے یہ نہیں ہے کہ بھائی بچوں ڈگری لوگے تو پیسہ خود بخود آئے گا. نہیں, اب وہ ڈگری سے پیسہ آتا ہے نہیں, یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے, ہم کر سکتے ہیں, لیکن جب تک آپ کے پاس پیسہ نہیں آئے گا, یعنی جب تک آپ خود کفیل نہیں ہوں گے, نہ صرف پیسہ ہی نہیں ہے کہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر لیں, بلکہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ کسی کے لیے یا تو آئیڈیلی جاب نہ کر پائیں, اپنا خود کا بزنس کر پائیں. یہ تو میں انڈیویجول کی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہی رول ملک پہ بھی اپلائی ہوتا ہے کہ ملک کے پاس اتنا پیسہ ہو یا اتنی ریسورسز ہوں کہ وہ اپنی بیسک نیڈس نہ صرف پوری کر سکے بلکہ باقی لوگوں کو بھی فیڈ کریں. میننگ یہ کہ دنیا میں اپنی ریسورسز کو ایکسپورٹ کریں, تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ترقی کی. سو مجھے آپ دونوں سے ایک کوشچن کرنا ہے. ابھی پچھلی جو جی آپ ہی سے یہ سوال جو آپ نے کیا, اب آپ بتائیں آپ کا کیا جواب ہے. آپ ہی کا سوال میں آپ ہی پہ کر رہا ہوں, آپ کا کیا جواب ہوتا ہے؟ اگر آپ اسٹریٹ پہ چل رہے تو آپ سے پوچھتے تو آپ کیا جواب دیتے؟ یار میرے سے اگر سمپل اسٹریٹ فارورڈ کوشچن کریں گے نا تو میرے حساب سے پیسہ از ناٹ امپورٹنٹ. میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں کہ پیسہ بائی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے, ایجوکیشن, اور ایجوکیشن بھی وہ نہیں جو کہ آپ کو اسکولز اور ایجوکیشن آپ کو جو یونیورسٹیز دیتی ہیں, وہ نہیں. وہ ایجوکیشن جو کہ پراپرلی آپ کو ماں کی گود سے ملنی چاہیے, اور وہ ایجوکیشن جو کہ آپ کی اخلاقی اقدار بہتر کر رہی ہے. وہ ایجوکیشن جو کہ آپ کو بتائے کہ آپ کو اسٹریٹ کے اوپر یا روڈ کے اوپر ریڈ لائٹ جمپ نہیں کرنی. وہ ایجوکیشن جو کہ آپ کو اس چیز کا احساس دلائے کہ آپ نے جب بینک کے اندر اپنا بل پے کرنے کے لیے لائن میں کھڑے ہونا ہے تو آٹومیٹکلی آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ کسی کا حق نہ ماریں اور اپنی لائن کے اندر اپنے وقت کا انتظار کریں, جب آپ کی باری ہے تو اپنا بل پے کریں. میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں, میں اس ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر جب آپ کو میرٹ کے اوپر کسی کو آگے بڑھنے کا موقع ملے تو آپ اس کو اخلاقی طور پہ آگے بڑھنے کا موقع دیں. آپ اس کو کہیں کہ ہاں اب تمہاری باری ہے, میں اپنے وسائل کا استعمال نہیں کروں گا, میں ان کا ادراک نہیں کروں گا, میں آپ کو آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہوں. میں اپنے چچا کو, تایا کو, ماما کو جو کہ بڑی پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے, میں ان سے ریکویسٹ نہیں کروں گا کہ اس بچے کا حق مار کے مجھے سیٹ پہ یا پوسٹ پہ بٹھایا جائے. میں اس ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ ہماری ایجوکیشن جو ہے سب سے بڑا پرابلم ہے. جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہمیں پرابلم کر رہی ہے, یہ بار 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 آپ کو آؤٹ ڈیٹڈ سبجیکٹس کے اوپر, کریکولم کے اوپر بار بار امپورٹنٹ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ جناب آپ کو یہ پڑھنی ہے, آپ کو پڑھنی ہے, آپ کو پڑھنی ہے. یہ ہائپوتھیٹیکل بایس ہے, آئیڈیولوجیکل سبورژن ہے. میں بار بار اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں. یہ آپ کو غلط بتا رہے ہیں. جس دن آپ کا ایجوکیشنل اسٹرکچر ٹھیک ہو جائے گا, جس دن آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کے لیے ضروری کیا چیز ہے, آپ اس دن پیسہ بھی بنانا شروع کر دیں گے, آپ اس دن اپنی قوم کو بھی ٹھیک کرنا شروع کر دیں گے, آپ اپنے وسائل کو بھی ایکسپلور کرنا شروع کر دیں گے. میرے حساب سے یہ تو آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ کہ آپ نے کہا پیسہ امپورٹنٹ ہے, میں نے کہا کہ ہمیں اپنی اخلاقی اقدار کو بہتر کرنے کے لیے اس ایجوکیشن کی ضرورت ہے جو کہ رائٹ ٹائم کے اوپر, رائٹ جگہ کے اوپر ہمیں ایز اے نیشن بلڈنگ کے لیے مدد دے سکے. رائٹ, لیکن اگین میرا پوائنٹ ابھی بھی وہی ہے کہ یہ سب کچھ اقدار یا آپ کی قوم کو لائن میں کھڑا کرنا, یہ سب کچھ کرنا آپ اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ ایونچولی آپ کے ماحول میں, آپ کے ملک میں خوشی آئے. Exactly. اور خوشی تب آئے گی obviously, یہ ساری چیزیں امپیرنٹ ہیں جب آپ خود کفیل ہوں گے. آج کی جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں, 200 ممالک کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں, اٹس اے کمپٹیشن آف ریسورسز, it's scarce resources that have alternative uses. وہ کسی نے تھامس سول نے کہا تھا اپنی بک میں کہ آپ جب تک اپنے کی ریسورسز نہیں ہوں گی, چاہے وہ کوئی بھی ریسورسز ہوں, ایمرجنگ اکانومیز میں کچھ ہیں, ایگریکلچر وٹ ایور, آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس دنیا میں. اگر ان ریسورسز کو آپ جنریٹ نہیں کریں گے, ان ریسورسز کو استعمال کر کے اپنے ملک کی بتیاں نہیں جلائیں گے, اپنے ملک کی گاڑیوں میں تیل نہیں, وہ یہ ساری ریسورسز ہے نا, تو یہ سب ایونچولی تو ایک ہی یونٹ سے میجر ہوتی ہے نا, پیسے سے. آپ کی اکانومی جب تک اس چیز کو آپ پروڈیوس نہیں کریں گے, پروڈکٹیوٹی آپ کے ملک میں نہیں آئے گی, لوگ کام پہ نہیں جائیں گے, ویلے بیٹھنا بند نہیں ہوں گے, تب تک کیسے ترقی آپ کے ملک میں آئے گی؟ نہیں تو وہ آٹومیٹکلی, میں نے آپ کو بتا تو دیا نا کہ ایجوکیشن بیسکلی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے گولز کیا ہیں. آپ کو تو صرف یہی پتا ہے نا کہ آپ کے ایجوکیشنل گولز یہ ہیں کہ آپ نے ایک ڈگری لینی, ایک سرٹیفکیٹ لینا, اس کے بعد نوکری ڈھونڈنی ہے. جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. آج کے دور کے اندر سب سے بڑی کموڈٹی نہ تو گولڈ ہے, نہ روبل ہے, نہ آپ کی مانیٹری پالیسی ڈالر سے چلتی ہے. آپ کی صرف اور صرف مانیٹری ساورنٹی ایک چیز سے چلتی ہے, وہ ہے ڈالر. سوری, وہ ہے وہ آپ کا وقت اور وہ ہے آپ کی ایجوکیشن. اگر آپ کی ایجوکیشن اور آپ کا وقت الائنڈ ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ جتنی کوانٹٹی کے اندر ہیں, آپ نے بھی امریکہ کی مثال دی کہ امریکہ کا تقریباً اپروکسیمیٹلی $20 ٹریلین کے قریب جو ہے نا وہ اس وقت سالانہ خرچ ہے, اور اپروکسیمیٹلی 330 ملین کے قریب ان کی آبادی ہے. ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت اوور آل 240 بلین کی ہماری جو ہے نا اس وقت ہمارا جی ڈی پی ہے. ہماری آبادی جو ہے وہ 240 ملین کے قریب ہے. تھوڑے دنوں میں امریکہ کو کراس کر تو آبادی کے اندر امریکہ کو کراس کر جائیں گے, اور جی ڈی پی جو ہے نا ہمارے زمین کے اوپر آگے پڑا ہوا ہوگا. تو اتنی زیادہ میسز کو آپ نے کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو پیرامیٹرز ہوں گے نا. اب اس کا تو میں ہمیشہ یہ آپ سے اگین اینڈ اگین یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی سولی نہیں ہے,
یہ جو بار بار آپ اور میں ہر چیز کے اوپر گورنمنٹ کو ہم بلیم کرنا شروع کرتے ہیں, گورنمنٹ آئے گی, گورنمنٹ سنبھالے گی, گورنمنٹ کر دے گی, گورنمنٹ کون ہاتھ میں کون سی ایسی پاور چڑی ہے؟ ہماری وہی بات, میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ کی تو تھوڑی کیا کچھ بھی رسپانسبلٹی نہیں ہے, ہم تو غلط ہی. گورنمنٹ از ناٹ دا سورس آف یور سولوشن, اف اینی تھنگ گورنمنٹ از دا سورس آف آل یور پرابلمس. ایگزیکٹلی. اور ساتھ میں ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بلیم کرنے کی بجائے یہ جو آپ کی جو اسٹیٹس کو ہے, جو آپ کی ایلیٹ کلاس ہے, شرافیہ جس کی بات کرتے ہیں, یہ ٹرینڈ سیٹر ہے آپ کی. اس پرابلم اس چیز کا ہے کہ جو ٹرینڈ سیٹرز ہیں یہ آپ کے ٹوٹلی ان پروڈکٹیو سارا کا سارا سیٹ اپ یہ کریٹ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اگر انڈسٹری کے اوپر فوکس کریں, یہ وہ لوگ ہیں اگر یہ جابز اور امپلائمنٹ کے اوپر فوکس کریں, یہ وہ لوگ ہیں جو اگر ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں, تو ڈیفینیٹ سی بات ہے 10 سال کے بعد جو اس کا ریپل افیکٹ آنے والا ہے وہ آپ کی نیشن جو ہے چونکہ فالوورز وہ آٹومیٹکلی وہ آپ کو گروتھ کی طرف نظر آگے بڑھے گا. آپ کنزیکٹیولی آپ کی اشرافیہ کیا کر رہی ہے؟ آپ کی اشرافیہ آپ کی اسٹیٹس کو جو ہے وہ بہترین جینس پہن کر آ جاتی ہے, بہترین شرٹ پہن کر آ جاتی ہے, بہترین فون پکڑ کر آ جاتی ہے, بہترین گاڑی لے کر آ جاتی ہے. تو جو بچے جو فیملیز افورڈ نہیں کر سکتی ہیں ان کی خواہشات تو آٹومیٹکلی وہیں پہ پہنچیں گے نا کہ یار میرے لیے جو ترقی کی بات ہے, مجھے ترقی بہترین فون کے اندر نظر آتی ہے, بہترین گاڑی کے اندر نظر آتی ہے, بہترین کپڑوں میں نظر آتی ہے, بہترین گھر پہ آتی ہے. یہ آپ کو جو ٹرینڈ سیٹرز ہیں آپ کو اپنے ٹرینڈ سیٹرز کو ریفارم کی طرف, ریفارمیٹی کی طرف موو کروانا پڑے گا. لیکن پرابلم وہاں سے ایک اور جنریٹ ہو جاتی ہے, جس ملک کے اندر فیوڈلسٹک اپروچ جو ہے وہ ریفارم کو چیلنج کرتی ہو, اور جو آپ کا بینیفیشری ہے, میں بار بار یہ بات کروں, جو بینیفیشری ہے وہ اسٹیٹس کو آپ کا بینیفیشری ہے, تو وائی وڈ دا اسٹیٹس کو ایکچولی چینج دی آؤٹ کم آف دا ہول تھنگ, کیونکہ نقصان تو انہیں کا ہو رہا ہے. تو یہ بیسکلی سب سے بڑا پرابلم ہے. آپ کی اسٹیٹس کو کوئی ایسا انجیکشن لگنا چاہیے, کوئی ٹیکا ایسا لگنا چاہیے کہ ان کو پتا چلے کہ بھائی انہوں نے اپنے بچوں کا مستقبل ملک سے باہر نہیں دیکھنا, انہوں نے اپنے علاج کروانے کے لیے ملک سے باہر نہیں جانا, انہوں نے اپنے پیسے کو ملک سے باہر انویسٹ نہیں کرنا, انہوں نے اپنے ملک کے اندر انویسٹ کرنا ہے, ایجوکیشن اپنے ملک کے اندر کرنی ہے, کپڑے اپنے ملک کے خریدنے, گاڑیاں اپنے ملک کی خریدنی ہے, تب تک حالات چینج نہیں ہونے والے. اچھا, اور یہ آئی نو آئی ٹو ایکسٹینڈ دیٹ تھاٹ, میں اکثر ہمارے یہاں لوگوں کو یہ وہ اس بات پہ سمہاؤ یہ بڑا اچھا تھاٹ ہے, محب وطنی, اپنے ملک کے لیے سب کچھ کرنا ہے, یہ بڑا اچھا تھاٹ ہے, ہونا چاہیے. لیکن اکثر لوگوں کو جو گلٹی فیل کروایا جاتا ہے نا کہ جی آپ پاکستان سے باہر چلے گئے اور پاکستان کا برین ڈرین ہو گیا اور پیسے کمانے کے لیے پاکستان سے باہر چلے گئے, اس میں کوئی بری بات ہے نہیں. انسان جو ہے نا, چاہے کسی بھی ملک کا شہری ہو, وہ اپنا ذاتی فائدہ دیکھتا ہے اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. پرسنل رسپانسبلٹی جب آپ کو خدا نے دی ہے, اپنے خالق نے آپ کو کہا ہے کہ اپنی ذمہ داری کے ہر ایکشن کے ذمہ دار تم خود ہو. اخلاقیات کی جو بات آتی ہے, خدا نے آپ کے اندر پیدا کی ہے نا, خدا نے یہ تو نہیں کہا کہ اوپر سے آ کے کوئی گورنمنٹ آپ کی اخلاقیات کی رسپانسبلٹی دے گی. تو جب خدا آپ کو یہ ذمہ داری دے سکتا ہے کہ اپنے سارے ایکشن کے ذمہ دار تم خود ہو, تو میں اپنا سیلف انٹرسٹ پر کیوں پرسو نہ کروں. تو ہر شہری کو یہ حق ہے کہ اس کو جہاں بھی پیسہ نظر آئے گا, جہاں بھی ترقی نظر آئے وہ جائے گا. تو بھائی اگر آپ کو واقعی میں اس چیز کو کم کرنا ہے تو آپ لوکلی جنریٹ اپنے ملک میں اپرچونٹیز پہ کنٹرول کرو. کیوں لوگ پاگل لوگ ہیں باہر جائیں گے؟ ارے یار یہ تو اتنے سمجھدار لوگ ہیں جو کہ آپ کی فورن ریمیٹنس کو جی ڈی پی کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں جو $32 بلین کی جو ہے نا فورن ریمیٹنس ہو رہی ہے, یہ ہمارا جی ڈی پی ہے, ہماری بیلنس شیٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ لیول ہو رہی ہے. یار خدا کا خوف. تو میں ذرا بھی ان لوگوں کو برا نہیں فیل کروانا چاہتا کہ جو اپنے ذاتی اکنامک وہ کیا کہتے ہیں خوشی کے لیے, اکنامک اپنی حالات بہتر کرنے کے لیے اور اپنے پیاروں کو سپورٹ کرنے کے لیے ملک سے باہر جا کر پیسے کماتے ہیں, محنت کر کے پیسے کماتے ہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں.